جھولے والے پیارے
الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سلام. عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو سعادت کی اس منزل پر پا رہا ہوں کہ شاید اس تجربے میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا. حیدرآباد میری روح، میرا دل، میرا دماغ، یہ ہے مختصر سی تعریف حیدرآباد. اور جس نسبت اور جس تعلق خاطر کو سامنے رکھ کر یہ گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا. خواہش صرف اتنی تھی کہ میں یہاں کی آب و ہوا کو محسوس کروں، یہاں کے در و دیوار کو چوم لوں، لیکن اس میں ایک تخلیقی جدت کا مظاہرہ کیا کہ جب یہاں آنے پر اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ کسی طرح سے میں اپنے دل کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں، اس کے لیے مجلس عزائے حسین سے بہتر کوئی اور صورت نہ تھی. میں اپنے آپ کو آپ جیسی سماعتوں کے درمیان محسوس کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ سماعتیں ہیں جنہوں نے تحمل کیا ہے کلام انیس کو، یہ وہ سماعتیں ہیں جنہوں نے درک کیا ہے کلام رشید کو، یہ وہ سماعتیں ہیں کہ جو حاضر و موجود سے بخوبی واقف ہیں، یہ وہ سماعتیں ہیں جو ماضی سے حال کو مسلسل کرتے ہوئے فردا کی طرف رواں دواں ہیں، یہ وہ سماعت ہے. اس میں میرے لیے کسی طور پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ میں ان سماعتوں کے تعلق میں کوئی گفتگو کروں، صرف اپنی اس خواہش کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جہاں بانیان مجلس کو ظاہر ہے کہ حیرانی ہوتی ہوگی یا ہوتی ہے یا ہوتی رہے گی کہ نہیں معلوم سننے والے کتنے ہوں، مجمع کی صورت کیا ہو، میری تو تمنا فقط یہ تھی کہ یہ آواز بھی اسی طرح سے یہاں کے در و دیوار میں محفوظ رہ جائے جیسے انیس کو محفوظ کیا ہے، جیسے ترابی کو محفوظ کیا ہے. وہاں اس طالب علم کی آواز بھی اگر محفوظ رہ جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے. یہ نعمت نہیں، نعمت غیر مترقبہ ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا،
جس نسبت کے ساتھ میں یہاں پر ہوں تو اس کی زبان کو اگر میں آپ تک پہنچاؤں بصورت کلام تو جانے والے نے یہ کہا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے محبوب خطیب عالم اسلام میرے قبلگاہی حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ نے کسی منزل پہ کہا تھا، اور شاید اس کو آج یہاں اس طرح سے صرف ہونا تھا کہ انہوں نے کہا مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور۔ محفوظ کیجئے، مجبور تیرے ذکر سے ہے۔ میں جس تذکرے کے ساتھ یہاں حاضر ہوں اس کو دیکھیے اور اس مجبوری کو سراہتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور۔ حقیقت میں ہے کتنے وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین۔ اس فکر کو ملاحظہ فرمائیں، معلوم ہے پروانے حقیقت میں ہے کتنے وہ شمع بجھاتے ہیں کہ ہو جائے یقین۔ اور یہ راگ، یہ چنگاریاں اس شاخ کے نیچے کیا اپنے بھی تنکوں کو رکھوں لا کے یہیں؟ اور دن ڈھل گیا بیٹھا ہوں گزرگاہ میں، ان کی ایسے میں وہ آ جائیں تو مر جاؤں یہیں۔ دن ڈھل گیا بیٹھا ہوں گزرگاہ میں، ان کی ایسے میں وہ آ جائیں تو مر جاؤں یہیں۔ اور میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں۔ دن ڈھل گیا بیٹھا ہوں گزرگاہ میں، ان کی ایسے میں وہ آ جائیں تو مر جاؤں یہیں۔ اور میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور۔ اے جذبے سفر خستگی شوق مبارک، رکتے ہیں قدم دل کی ہے آواز نہیں اور اس کو ملاحظہ کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اپنے تقلص کو استعمال کیا ہے، جہاں کہتے ہیں قافلہ سالار ترابی میں کرم ہے۔ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، وہ ایک نہیں بیٹھے کچھ خاک نشیں اور۔ میں اس ربط اور اس ضبط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور شے نہ تعارف کے باعث بن سکتی ہے، نہ میرے تعارف کے تعلق سے کام آ سکتی ہے۔ اور کہنے والے نے یہ کہا تھا رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، میں آؤں گا سر محشر میرے امام کے ساتھ، وہی امام جس کا تذکرہ مائدہ میں میں نے ابھی کیا ہے۔ رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، میں آؤں گا سر محشر میرے امام کے ساتھ۔ کلام مجید کا 5واں سورہ مائدہ، اور جلال الدین سیوطی نے اپنی تحقیق میں جو ظاہر ہے کہ قرآن سے متعلق ہے اور ترتیب نزول سے متعلق ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں سورہ مبارک مائدہ کو 112واں سورہ قرار دیا ہے۔ اور اس تعلق سے یاد رکھیے جو تحقیق پسند افراد ہیں
وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 2 سوروں کی گنجائش رہ جاتی ہے. 114 سوروں پر مشتمل قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایک توبہ اور ایک نصر، اور یہاں کلام مجید تمام ہوا. سیوطی نے کہا یہ مدنی زندگی میں نازل ہونے والا سورہ ہے. 86 سورہ مکی زندگی میں، 28 سورہ مدنی زندگی میں. ترتیب کو جمع کیجئے، کل 114 سورے ہیں کلام مجید میں. ان میں اواخر زمانے وحی میں نازل ہونے والا سورہ سورہ مائدہ ہے، جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نہیں معلوم کتنی مرتبہ اس آیت کو آپ نے سنا ہے، نہیں معلوم کتنے دماغوں سے اس آیت کو آپ نے سنا ہے، نہیں معلوم کتنے بولنے والوں کی زبان سے آپ نے اس آیت کو سنا ہے. میرے پاس نہ گنجائش ہے، نہ محل ہے، نہ موقع ہے کہ میں ایک ایسی تقریر کروں جو سب سے جدا ہو، سب سے الگ ہو، مگر ایک صورت میں نے اس تقریر کے تعلق سے جو پیدا کی ہے وہ ملحوظ خاطر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے باعث شرف یہ بات ہوگی جہاں ارشاد ہو رہا ہے رسول کو رسول کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. چاہتا تو جس طرح سے چاہتا مخاطب کرتا، مگر یہ کہا کہ نہیں، ایک اہم امر ہے جس کو انجام دینا ہے، ایک اہم کام ہے جس کو پورا ہونا ہے. لہذا ہم اس عہدے کو نہیں بھلا سکتے جو قیامت تک کے لیے رہ جانے والا ہے. وہ جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ جو قائل ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی آئے گا، وہ جو رک گئے ہیں اس منزل پر، سب کے لیے ایک بات کہی ہے. دیکھو اب ہم جب کلام کریں گے تو یہ کہہ کر کلام کریں گے اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دیکھو پہنچا دو، دیکھو اس کو کنوے کر دو، دیکھو اس کو کمیونیکیٹ کر دو، دیکھو اس بات کی تبلیغ کر ڈالو وہ کہ جو کہیں اور سے نہیں ہے بلکہ ما انزل الیک من ربک. مسلسل ہم ہی ہیں جو تم پر وحی کر رہے ہیں، مگر یہ خاص موقع ہے، یہ خاص امر ہے جس کی نشاندہی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ کس بلندی سے انسان کو پکارا گیا تھا، کس درجے سے انسان کو دعوت فکر دی گئی تھی، کس مقام سے انسان کو آواز دی گئی تھی. یہ مقام معمولی مقام نہیں تھا. علماء حیران ہیں، مفسرین پریشان ہیں، احکام سارے آ چکے تھے. نماز کا حکم آ چکا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھی. روزے کا حکم آ چکا تھا اور روزے ادا کیے جا رہے تھے. زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو ہو چکی تھی، زکوٰۃ دی جا رہی تھی. حج کے تعلق سے بات ہو چکی تھی، حج پرفارم کیا جا چکا تھا. یعنی امور اپنے انتہا پر تھے، لیکن ایک ایسے امر کی گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں پہ اب ایک ہی صورت تھی کہ دیکھو اس میں ہم وہ استقلال پیدا کر دیں گے جس کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے. یاد رکھو ما انزل الیک من ربک، نسبتوں کو نہیں ترک کیا جائے گا. کس کی طرف سے آ رہا ہے، کس پر آ رہا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بھی یہ اعلان کر سکتے تھے، ہم بھی اس عہدے کے لیے موضوع ہو سکتے تھے. کہا نہیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پیدا کرنے والے کا حکم بصورت وحی تم تک نہ آ جائے اور اس صورت میں ایک ایسی صورت قائم ہو جائے کہ جو قیامت سے ملحق ہو جائے. دیکھو یاد رکھو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یاد رکھنا انگریزی مفسرین نے تو کمال کر دیا. پیش نظر رہے ظاہر کہ میں نے کہا ہے شروع میں سماعتیں انتہائی مضبوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط فرمان علی کا ترجمہ پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ مقبول احمد کا ترجمہ پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو فقط اردو تراجم پر نظر رکھی ہے، ہم انگریزی ترجمے سے واقف نہیں ہیں. انگریزی نے تو کمال کر دیا جہاں یہ کہا اس حصے یا اس پورشن کا ترجمہ کرتے ہوئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کمال کیا ہے انگریزی مفسر نے
جب یہ کہا if you do not do it، اس لفظ کو، اس اسٹیٹمنٹ کو، اس کلام کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا if you do not do it، پرپسلی کرو یا یہ سمجھ کر کرو کہ نہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس حکم کو روکے رکھنا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہے، وقت آ چکا ہے، تمہارا بھی وقت آ رہا ہے، اس فیصلے کا بھی وقت آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس امر کو یہاں پر واقع ہو جانا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دیکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کا حبیب کیا ایسی جرأت رکھتا ہے، کیا ایسی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے؟ اس حکم کا پابند دنیا سمجھ رہی ہے، رسول کو بنایا جا رہا ہے، مفسرین کہہ رہے ہیں، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اس کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ جان لیں یہ وہ حکم ہے کہ جس سے ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ اس کو ہم اتنا لازم کر دیں گے کہ نبی پر اس کا لزوم ثابت کریں گے تاکہ نوع حیات انسان سمجھ جائے کہ اس حکم کی اہمیت کیا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، تو پھر ایسا ہے جیسے کہ تم نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ سو پیدا کرنے والا 112 صورتوں کے آنے کے بعد نبی سے اس انداز سے گفتگو کر کے یہ کہے ایسے جیسے تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا، کار رسالت ادا نہیں کیا، اس سے بھی انسان نہیں سمجھے گا کہ یہ امر مہم کیا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے، اس کا تلامذہ کیا ہے، اس کا لزوم کیسے واقع ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے حیرانی ہے، میرے لیے حیرانی نہیں ہے۔ نبی کو پابند کر رہا ہے یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ ہمارا حکم بجا نہیں لائے گا، یہ حکم عدولی کرے گا، نہیں، نبی کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سنت ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سنت پر باقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سنت کی پیروی پر معمور جانتے ہیں، وہ جان لیں کہ جیسا حکم اس کے لیے آ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ حکم تمہارے لیے ہے۔ سمجھ لو تبلیغ کا جب تذکرہ ہوگا، تعلیم کا جب تذکرہ ہوگا، ابلاغ کا جب تذکرہ ہوگا، بلاغت کا جب تذکرہ ہوگا، فصاحت کا جب تذکرہ ہوگا، اس ذکر سے خالی اگر تذکرہ رہ جائے تو ایسے ہے جیسے کہ تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پابند امت کو بنایا، پابند نوع انسانی کو بنایا۔ یاد رکھیے میرے پاس ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ میں اپنی تقریر کو تھوڑی دیر کے لیے بھی روکوں اور آپ کے نارہائے تحسین یا داد تحسین کو میں سن سکوں۔ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جو یہاں تشریف فرما ہے وہ اس چراغ کو اپنے دل میں جلائیں۔ دیکھیے جن کو آپ فضائل سمجھ کر بیان کر رہے ہیں، حتماً نہیں ہے کہ وہ فضیلت ہو، جن کو آپ مصائب سمجھ کر بیان کر رہے ہیں، حتماً نہیں کہ وہ مصائب ہو۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھتا ہے بس اس کو اگر دہرا دے تو کافی ہے۔ مسلسل حکم دہرانے کا ہے، قرآن کو آپ دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی مدح ہوتی ہے تو دہرانا سبب ہے، اور اگر کسی کی تجا ہو رہی ہے تو وہ بھی دہرانے میں شامل ہے۔ ہم خود سے فضیلتوں کو معین نہیں کرتے۔ میرے لفظوں کو ذرا سا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، میں کسی بھی تعلیم کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں کوئی خاص پوائنٹ آف ویو لے کے نہیں آیا ہوں، میں کسی خاص اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے، اس کو جان لیجیے۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول آپ پر نہیں ہو رہا ہے، کسی پر نازل شدہ کلام کو دہرانے کا ایک حق دیا ہے آپ کو، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جب وہ دہرانے کا حق آپ کو ملا اور وہ کاپی رائٹڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا دہرائیں گے جس کی فضیلت آتی ہے فضیلت ہے، اور جس کے تعلق سے کچھ مصیبت ہے اور اس کا تذکرہ ہے تو پھر وہ مصیبت ہے۔ ایسی فضیلت کہ جو کسی سن و سال کی پابند نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1429 کے
کیا؟ جس کا قصیدہ ہم پڑھیں، جس کا تذکرہ ہم کریں، جس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں، ہم سے بہتر کرو گے؟ ہم سے بہتر لفظ لاؤ گے؟ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں جس کو اپنا بنا کے بھیج رہے ہیں، اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. تو تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارا مقام کیا، تمہارا مرتبہ کیا؟ ارے کس کام و دہن سے تذکرہ کرنا چاہتے ہو؟ جو نہیں بولتا جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو جائے تب اس پر ہم یہ لازم کر دیں. اس احتیاط کے نتیجے میں زندگی گزارنے والی ہستی ختمی مرتبہ کہ جس کا عالم یہ ہے کہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اگر کہیں کوئی شک قائم ہو جائے تو یہ شک یہیں نہیں رکتا، یہ ذات احدیت تک جاتا ہے. اسی لیے رفع کیا، دور کیا کہ دیکھو اس کا تذکرہ ایسے ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں، کوئی اور صورت نہیں چاہیے. میرے معروضے پر نظر کیجئے گا اور اس کو صرف اتنا سمجھیے کہ ایک طالب علم آپ سے گفتگو کر رہا، علماء کی تقاریر آپ کے پیش نظر ہے، وہ ہمت بھی نہیں کر سکتا. بہت دور کی بات ہے کہ اس تعلق سے میں ان افکار اور ان تخیلات کو بائی پاس کرتے ہوئے کوئی نیا نظریہ دوں تبلیغ کا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، نہ جسارت ہے نہ جستجو ہے. میں اس تعلق سے انتہائی مبرہ ہوں، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عجیب حکمت ہے اس کی، پالنے والے کی، پیدا کرنے والے کی، اپنی رحمت وافرہ میں داخل کرنے والے کی، کہ ایسی صورت میں کہ جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق ایسے ادا ہو کہ پھر اس سے قبل ادا نہ ہوا ہو، اور یہاں ایک پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تصور ولایت خوف میں مبتلا انسانوں کو بے خوف کر دیتا. تصور ولایت ان اذہان کو جو غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو پابند نہیں کرتا، آزاد کر دیتا. یہ تصور ولایت ہے. واللہ، قسم خدا کی، اپنی کسی اور کی نہیں. واللہ، انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے کہا ہے فور شور، واللہ یعصمک من الناس. وہ گروہ انسان کہ جس کی طرف بھیجا گیا اس کو پیغام کے ساتھ، یا ایھا الناس، اے گروہ انسان، میں کون ہوں؟ یاد رکھو میں وہ ہوں کہ جس کو بھیجا گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انسانوں کو براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوں. جب بھیجا گیا ہوں، بھجوایا گیا ہوں، رسول اللہ الیکم جمیعا. یا ایھا الرسول بلغ. اللہ کا رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے. سو سال میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، 40 برس تک کی تاریخ پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. صرف سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے انسانوں تم تک بھیجا گیا ہوں. اور وہاں کہہ رہا اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس. رسول، اللہ تم کو انسانوں سے بچا لے گا. بھیجتا انسانوں میں ہے، بھیجتا انسانوں میں ہے.
توحید کے منکر تھے، وہ جو رسالت کے منکر تھے، یا وہ جو کار رسالت کے منکر تھے؟ یہ کفر کا فتویٰ پروردگار تو نے کیسے لگا دیا؟ نمازیں ہماری طرح ادا ہو رہی ہیں، عبادات ہماری طرح بجا جا رہے ہیں، اور تو یہ کہہ رہا ہے انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب، انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تسلی کے لیے بس یاد رکھنا کون ہے ہم؟ رب الناس، الہ الناس، ملک الناس، ہم ہیں۔ ان کے شر کو ہم جانتے ہیں، ان کی شرریت سے ہم واقف ہیں، لیکن ہم تمہیں وہ تصور دیں گے جس سے اس شرریت کو نجات ملے اور بریت نصیب ہو انسانوں کو۔ اس شر سے ہم بری کریں، اور پھر اس طرح سے کہ خدا کی قسم تاریخ کے لکھنے والوں نے بتایا۔ میں نے آپ کو ایک تاریخی سند تو دی ہے، جلال الدین سیوطی کی صورت میں جب میں نے عرض کیا آپ سے کہ الاتقان فی علوم القرآن میں انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ یہ اواخر زمانے وحی کا سورہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے اس سورے کی اس آیت کے نزول تک کیفیت یہ ہوتی جب کبھی آپ کا قیام خارج از بلد ہوتا تو آپ کے خیمے کے نگران ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت آئی اور جب سے اس آیت کا نزول ہوا تو ایک مرتبہ خیمے کے پردے الٹ کے باہر آئے، کہا اب مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ جو تصور آپ کو محفوظ بنا دے، جو تصور آپ کے حفظ کا ذمہ دار ہو جائے، جو تصور آپ کی محافظت کا دعوے دار بن جائے، پھر ہمیں زمانی اور مکانی محافظت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ہمارے لیے وہ حفظ اور وہ محافظت رہتی ہے جس کو خود خدا نے پسند کیا ہو، اور ایسی محافظت کہ جس کے بعد بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ باہر آئے اور آ کے کہا کہ اب مجھے نہیں چاہیے۔ بدر سے گزر چکے تھے، احد پار کر چکے تھے، خندق کو دیکھ چکے تھے، خیبر کو تسلیم کر چکے تھے، اور آگے بڑھ کر فتح مکہ 10,000 افراد کے ساتھ سر کر چکے تھے۔ اس کے باوجود اب مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا اور تمہاری محافظت کیا؟ میں اپنے تعلق سے، دیکھیے سنت کی پیروی کرنے والے اور سنتوں پر اپنی زندگی کا مدار کرنے والے اور مدار رکھنے والے وہ یہ سن لے میری بات کہ یاد رکھیں جس رسول کو جس تذکرے میں امان نصیب ہوئی، وہ تصور اگر ملت کے سپرد کر رہا ہے تو خدا کی قسم خود بے خوف رہ کے کسی ایسے تصور کو امت کے حوالے نہیں رکھ کرے گا کہ جہاں امت خوف کے عالم میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مطلق ممکن نہیں ہے، مطلق ممکن نہیں ہے، اور یہ محافظت فرادہ کی محافظت ہے، فرد کی ہے۔ رب لا تذرنی فردہ کا نتیجہ ہے، پروردگار میں تنہا نہ چھوڑ۔ ایسا انتظام کیا اس مالک کل نے، ایسا انتظام کیا اس مالک مطلق نے، تو پھر حتمی مرتبہ نہیں بلکہ زمانہ محفوظ ہو گئے۔ صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ دیکھو تسلیم ہو جاؤ، ایک شرط ہے دیکھو قائل ہو جاؤ، دیکھو سر کو جھکا لو۔ اس سر کو جھکانے کو سجدہ نہ سمجھیے، اس سر کے جھکانے کو حق کو تسلیم کرنا کہیے۔ یہ تسلیم کی منزل، ان راہوں سے ہم بھی گزر رہے ہیں، کہیں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی شائبہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی فہم آپ کو نہ گھیر لے کہ یہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ تذکرہ جو اواخر کا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ جو قیامت تک رہ جانے والا تذکرہ ہے، وہ تذکرہ
کہ جس کے لیے کہنے والا کہہ رہا ہے دیکھو انسانوں سے ہی تو نہیں ڈرتا ہے، ان انسانوں سے نہ ڈرنا، اس لیے کہ ہم تمہیں محفوظ کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ اور ان کی تعریف یہ ہے یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے، ہماری مشیت نے یہ طے کیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، منکرین نہیں کہا، فاسقین نہیں کہا، ظالمین نہیں کہا، یہاں سے نسبت دے دی شیطان تک، ابا واستکبرا وکان من الکافرین، کان من الکافرین، غدیر میں انکار کرنے والا یوں ہی کافر ہے جیسے یوم الست انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب اس کے بعد اب مجھے بتائیے کوئی گنجائش رہتی ہے ایک فانی مکانی زمانی مقرر کے لیے کہ وہ کچھ اور کہے؟ نہیں، گنجائش ہی نہیں رہتی، گنجائش ہی نہیں رہتی۔ غدیر کو یوم غدیر کو یوم تقدیر سے ملا دیا، یوم تقدیر کو یوم غدیر سے ملا دیا، تمہارا مقدر یہی ہے۔ دیکھو اس کا ساتھ دو گے مومن کامل ہو، اور اس کا ساتھ نہیں دیتے تو کافر مجسم ہو۔ فتویٰ جاری کیا جائے، اس میں کوئی بات کی جائے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا سے سوال کرو کہ ابلیس کن معنی میں کافر ہے؟ وہی لفظ استعمال کیے نا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، انکار کیا حقیقت تو آپ کو نہیں مانا۔ جو حقیقت اشیاء سے بے خبر ہو وہ کافر، اور جو اپنی بے خبری کے نتیجے میں حقارت سے براق کو دیکھ کر یہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسی زمانے میں صحیح۔ کوئی زمانہ ہو، میں نہیں جانتا اسپیس اور ٹائم کو، میں نہیں جانتا کرسچن کیلنڈر کو، میں نہیں جانتا لونر کیلنڈر کو، میں نہیں جانتا کسی تقویم کو، جس تقویم میں ابلیس کافر، جس کیلنڈر میں ابلیس کافر، جس ایرا میں ابلیس کافر، خدا نے سہولت یہ کر دی کہ تم کو بھی کوئی دوسرا ایرا دوسرا عہد نہیں دیں گے، ابلیس کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کسی زمانے میں زندہ رہو، کسی زمانے میں زندہ رہو، اچھلتی ہوئی ایک بوند کا نتیجہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں لائے کہ جس کے لیے کہنے والے یہ کہہ رہے ہو کہ پیدا ہونا تو ایک دوسری بات ہے، زمین کا حصہ بنتا ہے تو ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے، جو اپنے آبا کے درمیان سو رہا ہو، کیا نجف آپ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جس کا انکار کیا اس کو داہنے ہاتھ پہ رکھا، جس کو ثانی کہا اس کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، اور درمیان میں کہا اس طرح سے بھی اب وہ جد ہوتے ہیں، اس طرح سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ کیسا شریک کیا وہ اس طرح سے، اور آج نہیں آنے والے تمام ایام کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، جس نے اس ہدایت کا انکار کیا، اپنی جانب سے لفظ ہدایت استعمال نہیں کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافرین کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اور یہ ایک نہیں ہوتے حبیب، یہ پوری قوم ہوتی ہے، یہ پوری قوم ہوتی ہے، ہم تم کو ابھی بتا رہے ہیں یہ پوری قوم ہوتی ہے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کسی صورت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس ہدایت سے الگ کر لے وہ کافر ہے، اور جو اس ہدایت کے نزدیک آ جائے وہ ایمان کے درجات پر آتا رہتا ہے۔ میں مومن کامل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا
اس لیے کہ اس میں درجات ہیں، ہر آن علو ہے، ہر آن بلندی ہے، احسان ہے علی ابن ابی طالب کا کہ اس نے اس دروازے کو کھلا رکھا کہ جہاں تک آنا چاہتے ہو آ جاؤ، مگر مجھ تک آؤ، کہیں اور نہ جاؤ۔ یہ علو، یہ رفعت، یہ بلندی اور یہ عوج کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، یا علی یا اولاد علی، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آج ہمارے پاس جب یہ تذکرہ آتے ہیں دل ایک مرتبہ جھومنے لگتا ہے، تو اس لیے کہ یہ تقدیر میں تذکرہ ہو چکا، فطرت کا حصہ بن چکا، میری روح کو رواں رکھ چکا، تبھی ہے کہ میں وجد میں آتا ہوں، تبھی ہے کہ یہ سرشاری کی منزل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، میں اس آیت کو کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، ایک کوشش ہی کوشش ہے، گر قبول افتد زہر عز و شرف، اس سے زیادہ نہیں ہے، مگر صرف ایک بات کو یاد رکھیں، اسی علو، اسی ترفع، اسی بلندی کو، اسی اوج کامل کو باقی رکھا حسین بن علی نے۔ خدا کی قسم، غدیر کے دن سرانے غمی رسالت سے نکلنے والا خطبہ، دنیا نے کہا کہ ایک منظر ہم نے حسین بن علی کے تعلق سے وہ بھی دیکھا کہ حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے تھے، مگر تبدیل کرتے کرتے جو اپنے پدر گرامی کے تعلق کو حق کے ذریعے اور حق کے نتیجے بصورت استدلال قائم کیا، رہنے والی سماعتیں ویسے ہی رہ گئی جیسے غدیر کے دن رہ گئی، اور جو منکر ہوا اس کا، معروضے کو سن لیجئے، یہ گفتگو یہاں ختم ہو رہی ہے، جو منکر ہوا، اب وہ کوئی بھی ہو، وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، منزل رہگا کوفہ سے باہر مقام۔ اور تاریخ نے عجیب ایک تذکرے کو نقل کیا، نہیں معلوم کیا خیال آیا 35 ہجری کے بعد مولا کائنات کو، ایک مرتبہ خدا کی قسم دے حلفیہ کہ بتاؤ تمہیں کتنے ایسے ہیں جن کو یہ تذکرہ اس طرح سے یاد رہ گیا؟ تاریخ نے کہا 35 اصحاب رسول تھے جن میں 12 بدریون تھے۔ 35 36 ہجری کا تذکرہ ہے، یعنی ایک ربع صدی گزری ہے تقریباً مرتبہ کے بعد۔ لیکن میں نے کیا کہا، اب یہ توفیقات الہی جہاں شامل ہو جائیں تو وہاں پھر نام و نسب کی ضرورت نہیں پڑتی، فقط تذکرہ چاہیے، تمہارے نسب کو ہم درست کر دیں گے۔ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ جائے، نسب وہ درست کر دیں گے، تم تذکرہ تو کرو، زبان کو تو کھولو، اور جب تم زبان کو نہیں کھولو گے تو تاریخ میں 3 ہستیوں کا نام لیا، اور وہ 3 ہستیاں میں آپ سے عرض کروں، انس بن مالک، برا بن عازب اور جریر بن عبداللہ بجلی، یہ 3 نام آپ نہیں بھول سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ احمد علی کا اگر انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے ہے تو آبائے مرزا مہدی گویا کی کامنٹری کو ذرا سا پڑھ لی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کہا کہ فقط ایک گنجائش نکالی یہ کہہ کر کہ مولا جو آپ بات کر رہے ہیں حافظہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکا، جس دن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ دن یاد نہیں پڑتا، جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ میرے ذہن میں محفوظ نہ رہ سکی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بدر و احد و خندق و خیبر میں تلوار کو نکالنے والا ایک مرتبہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہو کہ کیسے یاد نہیں ہے، نہیں، کہا مالک پروردگار پیدا کرنے والے اس حق کے تذکرے سے دوری اگر اس صورت میں ہے، انس بن مالک ہے، یاد رکھیے، اور یہ صحابیت کے اعتبار سے ایک نام ہے، یہ بخاری نے احادیث کو نقل کیا ہے ان سے، مگر سند یہ ہے اس کی
کہ ہاتھوں کو اٹھا کے اس نے کہا پروردگار میرے حق کا کتمان، میرے حق کو چھپایا، اب اس حق کو چھپانے کے تعلق سے نتیجہ دے دیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مقام سے اس قول کو ختم نہیں کیا تھا کہ پیشانی پر ایک سفید دھبا نمودار